لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بیمی احمد بیمی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ کر درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی
دوستو اللہ جل شانہ و عم نوالہ آپ نے فرمایا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں لوگ مجھے دیکھیں، واہ میں مخفی ہوں، چھپا ہوا ہوں، میں ظاہر ہو جاؤں، میں گفتگو بھی کروں، میں دیکھوں بھی، میں سنوں بھی، میں چلوں بھی، میں پکڑوں بھی، لوگ دیکھیں مجھے، میں چاہتا ہوں لوگ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ سنیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ تڑپیں، لوگوں میں تجسس ہو، لوگوں میں انتظار ہو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے۔ پھر اللہ نے اپنا ظاہر کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بنایا، جس کے ثبوت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب کی بیعت میری بیعت ہے۔ پھر فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محبوب کا پھینکنا میرا ہی پھینکنا ہے، میرے محبوب جو مٹی کی مٹھ آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی ہے۔ واہ واہ ہر حضور کا فعل رب کا فعل ہے، ہر حضور کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہے، حضور کا سننا رب کا سننا ہے، حضور کا بولنا رب کا بولنا ہے، حضور کا پکڑنا رب کا پکڑنا ہے، حضور کا چلنا رب کا چلنا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من رآنی فقد الحق، واہ کیا بات، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے رب کو دیکھا۔ یہ بھی آگے فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین، واہ واہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی، نال اشارے سمجھ گیا، سمجھ نہیں آئی، اللہ کرے میں ہی سمجھ آ جائے، سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے کیا فرمایا، اللہ نے اپنا آپ ظاہر کیا اپنے محبوب کی صورت پر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ واہ واہ جب سرکار حضرت پیر امام حسین اللہ نے اپنا نائب بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنایا، لحموں کا لحمی، قلبوں کا قلبی، روحوں کا روحی، سروں کا سری، دموں کا دمی، جستوں کا جستی، اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا راز میرا راز، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا پوشت میرا پوشت۔ ثابت یہ ہو گیا کہ حضور نے حیدر کرار کو نائب بنایا، حیدر کرار نے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا نائب بنایا، اس کے محبوب نے حیدر کرار کو نائب بنایا۔ تو حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں رجلوں کا رجلی، یدوں کا یدی، عینوں کا عینی، سمیوں کا سمی، لسانوں کا لسانی، اے حسین تیرا چلنا میرا چلنا، تیرا پکڑنا میرا پکڑنا، تمہارا بولنا میرا بولنا، تمہارا دیکھنا میرا دیکھنا، تمہارا سننا میرا سننا۔ ثابت یہ ہو گیا کہ اللہ نے حضور کو اپنا نائب بنایا، حضور نے حیدر کرار کو اپنا نائب بنایا، حیدر کرار نے حسین پاک کو اپنا نائب بنایا۔ واہ واہ سبحان اللہ، حسین پاک زندہ آباد، 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 حسین پاک زندہ آباد۔ اب دیکھو حضور امام عالی مقام حضور کی حدیث پاک ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے حسین ہے اور حسین سے میں ہوں۔ شعبان کا ماہ تھا،
4 تاریخ تھی، 4 ہجری تھی، شعبان کا ماہ تھا، 4 تاریخ تھی شعبان کی اور 4 ہی ہجری تھی جب اللہ کے نائب رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے نائب حیدر کرار ہیں، حیدر کرار کے نائب حسین پاک ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو 4 شعبان تھی، 4 ہجری تھی، حیدر کرار شیر خدا کے نائب تشریف لائے اور 6 ماہ کے تھے جب ماں کے بطن سے تشریف لائے۔ ورلڈ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو 6 ماہ کا آئے اور بچ جائے۔ یا تو امام علی مقام حضرت پیر امام حسین علیہ السلام 6 ماہ کے تھے پیٹ کے اندر تو آپ تشریف لائے، یا نبی ایک تھا یحییٰ علیہ السلام، یاد آ گیا یحییٰ علیہ السلام، آپ 6 ماہ کے تھے جب تشریف لائے، یا حسین پاک 6 ماہ کے تھے آپ بچ گئے، یا یحییٰ نبی تھا جو بچ گیا۔ اسی لیے حضرت پیر امام حسین جب تشریف لائے دنیا میں تو فرشتے دیکھنے کے لیے آئے، پورے دیکھنے کے لیے آئیں، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جاندار چیز، ہر بے جان چیز بھی رقص کر رہی تھی، حسین آ گیا۔ امام علی مقام جب تشریف لائے، امام حسین شہزادہ کونین تشریف لائے ہی ہیں تو آپ کنیت آپ کی عبداللہ ہے، یاد رکھنا، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا جو لقب ہے وہ شہید بھی کہا جاتا ہے اور سید بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین شہزادہ کونین آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو آپ کی پیشانی سے لائٹ نکلتی تھی، رخساروں سے لائٹیں نکلتی تھیں، اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو حضور فرماتے تھے میرا حسین چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میرا حسین چمک رہا ہے۔ حضور اندھیرے میں کمرے میں بیٹھ جاتے تھے تو پیشانی سے لائٹ نکلتی اور رخساروں سے کرچیں نکلتی تھیں، سرخ اور سفید اور سب، سبحان اللہ۔ ایسی حضور کی جلد تھی اور خوبصورت تھے۔ اور اندھیرے میں بیٹھتے، غار میں چلے جاتے یا آپ گھر میں بیٹھتے، جب اندھیرا ہو جاتا تو امام حسین شہزادہ کونین کی پیشانی اور رخسار چمکتے تھے، اس لیے آپ کا نام رکھ دیا گیا حسین۔ اسلام۔ حسین سے حسین ہے، میرا ایمان ہے حسین سے حسین ہے، سبحان اللہ۔ میرا ایمان ہے کہ حسین سے حسین ہے۔ حضور نے فرمایا یا الہی جو حسین سے محبت کرے اس سے محبت کرنا۔ بے شک۔ حدیث شریف ہے جو حسین سے بغض کرے اس سے بغض کرنا۔ اللہ اکبر۔ یا الہی جو حسین سے محبت کرے اس سے محبت کیجیے گا، جو حسین سے پیچھے ہٹائے یا الہی آپ بھی اس کو پیچھے ہٹا دینا۔ اللہ امام حسین شہزادہ کونین، حضور جب بھی حسین کو دیکھتے تو آپ کے گلو کو بوسہ کرتے، واہ واہ۔ جب بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتے تو ہونٹوں سے بوسہ کرتے، جب بھی حسین پاک کو دیکھتے تو آپ حشاش بشاش ہو جاتے، حشاش بشاش ہو جاتے۔ لوگوں نے صحابیوں نے عرض کی یا آقا جب حسین پاک آتے ہیں آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے پھول کی طرح، کیا وجہ ہے؟ آپ نے جب میں اوپر دیکھتا ہوں فرشتے رقص کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرشتے رقص کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں بھی مسکرا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ اکبر۔ ایک دفعہ امام حسین شہزادہ کونین اور حسن مصطفیٰ آپس میں کشتی کر رہے تھے، سرکار دیکھ رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے اے حسن حسین کو پکڑو، اے حسن حسین کو پکڑو، اے حسن حسین سے پکڑو۔ جنت خاتون نے عرض کی یا آقا میں عرض کرنا چاہتی ہوں حضرت عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، یا آقا میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ حسن مصطفیٰ کو فرما رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو، کیا وجہ ہے؟ میں جبریل جو کہہ رہا ہے حسن کو حسین کو پکڑ لو، جبریل کہہ رہا ہے حسین کو، حسن کو، اے حسن مصطفیٰ حسین کو پکڑ لو۔
اس لیے میں اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں اے حسن حسین کو پکڑ۔ واہ واہ ثابت یہ ہو گیا کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے، جس نے من رعانی فقد الحق، جس نے مجھے دیکھا تھا کہ اس نے خدا کو دیکھا، اور یہ آپ کا فرمان علی شان ہے، جس نے حسین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ ثابت یہ ہو گیا، اگر بندہ ڈائریکٹ کہے، کہنے کی اجازت دے دو، اگر ڈائریکٹ کہے تو ثابت یہ ہو گیا جس نے حسین کو دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ حضور سین اعظم پاک زندہ آباد 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 اب دیکھو جس رب جانے یا حسین جانے رب جانے یا حسین جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا بیٹا ابراہیم آ گیا، حضور نے پکڑا، سینے سے لگایا، دائیں رخسار سے بوسہ کیا، بائیں رخسار سے بوسہ کیا، پیشانی سے بوسہ کیا، ہونٹوں سے بوسہ کیا، اتنے میں حسین پاک آ گئے۔ امام حسین شہزادہ کونین تشریف لے آئے، آپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، حسین پاک کو اٹھا لیا۔ واہ امام حسین شہزادہ کونین کو اٹھایا، اٹھاتے پیشانی سے بوسہ کیا، ہونٹوں سے بوسہ کیا، رخساروں سے بوسہ کیا، ٹھوڈی سے بوسہ کیا، اور گلو سے بوسہ کیا۔ آپ اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، جبریل حاضر ہو گیا، کہتا ہے یا آقا، اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری محبت کدھر گئی؟ واہ واہ ذرا غور کیجیے گا، میری محبت کدھر گئی؟ عرض کی یا آقا آپ کی محبت ہے۔ میں نہیں ابھی ٹیسٹ، اللہ جتنا قد اتنا لال، جتنا مقام اتنا ہی امتحان۔ میں یہ اپنا بیٹا دے دو یا اپنی بیٹی کا بیٹا دو۔ حضور نے آنکھیں بند کی، اگر بیٹی کا بیٹا دیا تو میری بیٹی پریشان ہوگی، وہ دکھ میں آ جائے گی، علی المرتضیٰ حیدر کرار پریشان ہو جائیں گے۔ میں جاؤ میرا ابراہیم ہی لے جاؤ۔ اسی آنن فانن ابراہیم علیہ السلام اسی وقت وصل ہو گئے، انتقال فرما گئے، تو آپ نے حسین پاک، آپ کے آنسو چلے، حضور کے آج شفقت پدری ہے، آنسو چلے، تو اے حسین میں نے تم پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اے بابا، اے نانا پاک، اگر آپ نے ایک میرا اپنا بیٹا مجھ پر قربان کیا ہے، میں آپ اور آپ کے دین کی خاطر 72 قربانیاں کربلا میں دوں گا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، کیا کہا؟ 72 قربان 72 قربانیاں میں ایک کے بدلے 72 دوں گا۔ ثابت یہ ہو گیا حضور تو پہلے ہی جانتے ہیں، امام علی مقام پہلے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، امام حسین شہزادہ کونین اور سونا جمدے دے منہ تکھے ہوندے نے، وہ بچوں بچابے کو چالاک نہیں ہے، پر کون کہے ہے کہ وہ تیراک نہیں ہے۔ ایک بطخ کے بچے کو تم ندی میں پھینک دو، دریا سمندر میں پھینک دو، اللہ نے اس کے پاؤں ہی ایسے بنائے ہیں، اگر اس کی اجل نہ آئی ہو، اس کی موت نہ آئی ہو، اس کا روح نہ جانی ہو، اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ وہ تیرتی ہی جائے گی، بطخ تیرتی جائے گی، کیونکہ بطخ کا بچہ تیرتا ہی جائے گا۔ ثابت یہ ہو گیا جو ولی ہوتا ہے وہ پیدا ہی ولی ہوتا ہے، بے شک جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ ہاں نبی 40 سال کے بعد اظہار کرتا ہے، تو ایسے فقیر ہزاروں ہوتے ہیں، متکلم کو یہ ہوتا ہے، ولی بہت ہوتے ہیں، بولنے والا بھی حقیقت بھی ہوتا ہے۔ اس واسطے ایک میرے ذہن میں بات آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہے۔ اس لیے میرے بھائیو سر سے لے کر ناف تک، سر سے لے کر ناف تک حسن پاک کا وجود، ناف سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حسین پاک کا وجود، دونوں شہزادوں کو ملاؤ تو حضور کی شبیہ بنتی تھی۔ سبحان اللہ دونوں شہزادوں کی ملاؤ حضور کی شبیہ بنتی تھی۔ دال گوہیں افضل شہزادے، نور سرور نبی دے، ڈال علی دے، تخت جگر خاتون قیامت، عاشق پاک جلید شان مجید، واہ واہ اول حسن مبارک ثانی،
पाक हुसैन शहीद आल मजीद गुलाम मोहम्मद जो कोई मुनकर वो मरदूद यजीद शिमत कबीर सर से लेकर पाक जिंदाबाद हजूर ने आजम 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 पाक जिंदाबाद। अब देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हुसैन लब्बैक आका हमने तुम्हारे ऊपर अपना बेटा कुर्बान किया है। अर्ज़ की बाबा जी अगर आपने मेरी खातिर बेटा कुर्बान किया है करबला में मैं एक की खातिर 72 दूंगा। ये है हुसैन पाक अलैहिस्सलाम हुसैन पाक। और याद रखना ये इमामों के बाप हैं, इमामों के बाप हैं और तीसरे इमाम हैं। मेरे भाइयों आपसे आगे इमामत शुरू हुई है। वाह पढ़ लो तारीख हज़रत अली पाक हसन पाक पहले नहीं होती तो कोई नहीं आई इमाम। हुसैन पाक सुभान अल्लाह ज़ैनुलआबदीन इमाम, इमाम बाकर इमाम, जाफर सादक इमाम। मेरे भाइयों सारे इमाम किन से आए हैं और आखिरी ज़मान किन से आएगा? सुभान अल्लाह मुर्गियो है इमामा दे बाप होंगे कोई इमाम। बेशक बेशक। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा अभी जिसकी उम्र लम्बी हो जाए आगे आखिरी ज़मान इमाम मादी आएंगे उससे बैत करना परेशान हो गया। मैं जिस उसकी माँ का नाम मेरी माँ का नाम होगा, आमना खातून उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा, अब्दुल्ला साहबन की मौला जनाब हुसैन हजूर खामोश हो गए। सुभान अल्लाह वाह हजूर इमाम हुसैन वाह। इमामों के बाप हैं। वाह वाह बेशक बेशक। नाल इशारे समझ की वाह वाह पर खुदा दी अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वाह 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 हुसैन मुझसे है व अना मिनल हुसैन, वाह वाह मैं हुसैन से हूँ। सुभान इमाम हुसैन किन दे बाप ने? इमामा दे। इमामा। किन के बाप हैं? इमामा। इमामों के। तो हजूर में आखिर जो ज़मान इमाम महदी आखिर ज़मान जो इमाम आएंगे इमाम महदी आएंगे उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम है, उसकी माँ का नाम मेरी माँ का नाम होगा। अल्लाह इमाम हुसैन पाक सुभान अल्लाह। इमामा दे बाप। आगे चलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे हुए हैं स्टेज पर हदीस अयां फरमा रहे हैं, लोगों को तबलीग कर रहे हैं, कुरान फरमा रहे हैं, तफसीरें बता रहे हैं। हुसैन पाक आ गए जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए ही हैं एड़ी ठूडा लगा गिरने लगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग कर हुसैन को पकड़ लिया, सुभान अल्लाह। गिरने नहीं दिया। मेरे भाइयों बताओ आप क्या कर रहे थे स्टेज पर? मिंबर पर हजूर हदीस बयान कर रहे थे, अपना फरमान कुरान फरमा रहे थे, तफसीर फरमा रहे थे। कुरान बाज़बाने खुदा वाह किसकी कलाम अयां कर रहे थे? खुदा की। जब हुसैन को देखा तो खुदा की कलाम छोड़ दी। वाह पता है ये खुदा दी औलाद है। वाह 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 क्या बात। कुरान वाह वाह कुरान ये कुरान है खामोश। मैं कुरान हूँ बोलने वाला, सुभान अल्लाह। मैं कुरान हूँ बोलने वाला। शेर खुदा फरमाते ने ये खामोश कुरान है, मैं बोलने वाला कुरान आ और गूंगे बंदे नालू बोलने वाला बंदा जो है वो ज़्यादा फोकियत रखता है। बेशक। नायब अल्लाह का नायब हजूर हैं, हजूर के नायब हैदर करार हैं, हैदर करार के नायब हुसैन पाक हैं। हुसैन पाक को हजूर ने भागे स्टेज से ऊपर उतरे, हजूर मिंबर पर बैठे हुए हैं, भागे भागकर हुसैन पाक को गिरने नहीं दिया, पकड़ के सीने से लगा लिया। आपने फरमाया ये एक शख्स आ गया, अर्ज़ करता या आका हमने देखा है हुसैन पाक ने नीचे रेल या कुरान पाक जोड़े हैं, ऊपर अपनी रेल या हैदर करार के पास है रेल या अपना कुरान उठाया है, ये बेअदबी नहीं? आपने मैं सुनो पहली बात तो सही है, ये हुसैन पाक ने ये अमल किया है, एक कुरान के ऊपर दूसरा कुरान रख दिया जाए, नीचे वाले कुरान की कोई बेइज्जती नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैन पाक 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 जिंदाबाद। नीचे वाले कुरान पर दूसरा कुरान ऊपर रख दिया जाए, नीचे वाले कुरान की बेइज्जती है।
ایک قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھ دیا ہے، قرآن کی بےزتی نہیں ہے، ثابت یہ ہوا آپ نے فرمایا کہ نیچے والے قرآن کے اوپر دوسرا قرآن ہے، وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولنے والے کی اولاد ہے۔ واہ واہ آغا سامعکن انا ناطقن، یہ خاموش قرآن ہے، میں بولنے والا قرآن ہوں۔ حضور نے کی فرمایا حضرت قرار نے، اگر نیچے والے قرآن تے دعا پہلی گل تے صحیح نہیں، اگر صحیح ہے تو نیچے والے قرآن تے دعا قرآن اتنے رکھ دیتا جائے تو کیڑی گل ہے؟ بےزتی قرآن دی نہیں حضور نے دست دیتا کہ قرآن ہی ہے۔ واہ واہ بے شک یہ قرآن ہے، قرآن کی اولاد۔ ایک رکعت سے دوسری رکعت قدم رکھتے تھے، قرآن پڑھ دیتے تھے حضرت قرار۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا یا آقا آپ ایک رکعت سے دوسری رکعت قدم رکھتے ہیں، قرآن پر پڑھ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مایا میرے بال ہیں اور وہ میرے بال اتنے زیادہ ہیں اور سارے زندہ ہیں، جب ایک ایک کو مشکل سے ایک ایک آیت آتی بلکہ میرے بال بڑھ جاتے ہیں۔ ایک رکعت سے دوسری رکعت کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سیکنڈ، 5 یا 10 سیکنڈ لگا لو یار۔ بے شک ایک وہ جو ہوتا ہے پائیدان جی۔ گھوڑے دا اون تے پیر رکھ کے تے پھر دوبارہ پھلانگنا کتنی دیر لگ سی؟ ذرا دسو تسی۔ بس کس چلو 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں یا 10 سیکنڈ لا لو، 10 سیکنڈ کوئی ہے قرآن پڑھنے والا؟ نہیں ہمیں میرے بال زندہ ہیں اور ایک ایک بال کو ایک ایک آیت آتی ہے بلکہ میرے بال بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان ثابت ہو یہ بات جانتے تو وہ 1.5 قرآن پڑھے نا، کیا بات، واہ واہ یہ قرآن بال بڑھ جاتے ہیں تو وہ 1.5 قرآن پڑھیا، لہذا ثابت ہو گیا حضور تو آل ہیں۔ حضرت پیر امام حسین علیہ السلام کو حضور قرآن عیاں کر رہے ہیں، حضور تفسیریں بتا رہے ہیں، حضور حدیث سے بتا رہے ہیں۔ جب حسین پاک کو دیکھا تو سرکار بھاگ کر ممبر سے اترے، ممبر ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگ کر حسین کو گرنے نہیں دیا، اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ قرآن اللہ جڑا ہے کیا بات، سینے نے لاندہ پہ قرآن چھڑ کے قرآن تو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں نا۔ واہ واہ بے شک۔ اب دیکھو امام حسین شہزادہ کونین حضور نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، امام حسین شہزادہ کونین کو، حضرت قرار کے صاحبزادے کو، نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم حضور نے امام حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور سیر کروا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے فرمایا یا آقا کیسی عجب سواری ہے۔ واہ واہ امام حسین شہزادہ کونین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ بٹھا کر سیر کروا رہے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ آ گئے، عرض کی واہ 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 کتنی عجب سواری ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر اگر سواری عجب ہے تو سوار حسین ہے۔ سبحان اللہ، ثابت ہو گیا ہمیں حسین زیادہ عجب ہے۔ کیا بات، اللہ کیا اکبر، بات، حسین زیادہ عجب ہے۔ پیر امام حسین شہزادہ کونین حضور نماز پڑھا رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں، حضور کھڑے ہیں نماز میں، کیمے میں کھڑے ہیں۔ اللہ نے میرے محبوب جس طرف آپ رخ کر لیں گے میں خانہ کعبہ ادھر بنا دوں گا۔ واہ حضور پورا گھومے، پورا گھوم گئے واہ نماز میں ہی۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھے اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ حضور پورا گھوم گئے، صحابی گھوم گئے، اللہ نے ادھر ہی خانہ کعبہ بنا دیا۔ واہ واہ خانہ کعبہ اوتے ہی بنا چھڈیا میرے بھائیو، تو او جڑے خانہ کعبہ نو پھیر سکدے نے نماز پڑھا رہے نے، سجدے وچ گئے۔ کیا بات، غور کیجیے، عقلوں کو ذرا میری طرف کر لو، دماغ میری طرف کر لو، دلوں میں جگہ دے دیجیے گا۔ یہ حضور اکرم وہ جو واصل اولاق ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں دونوں جہانوں پر، حضور کے محبوب ہیں، حضور کے نائب ہیں، سجدے میں ہیں۔ جب سجدے میں گئے سبحان ربی اعلیٰ کہا، حسین پاک اوپر آ گئے، واہ واہ اللہ اکبر، اور حضور کی زلفوں کو واگے بنا لیا۔ غور کیجیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سجدے میں ہیں، امام حسین حضرت پیر امام حسین علیہ السلام آپ آئے، کندھے کے اوپر چڑھ گئے اور کندھوں آپ کی زلفوں کو پکڑ لیا۔
वल्लैल जुल्फों वाले, वाह वाह वो वल्लैल जुल्फों वाले को आपने इमाम हुसैन पाक ने जुल्फों से पकड़ लिया और हजूर ने नीचे से सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला हजूर ने 70 बार पढ़ा। जब हुसैन पाक अपनी मर्जी से उतरे तो हजूर तशद पे बैठे, सलाम फेरा, साहबा की मौला सजदे लम्बे होने का हुक्म आ गया है। मैं नहीं, लम्बे सजदे होने का हुक्म नहीं, बल्कि हुसैन मेरे ऊपर था। मैंने कहा दिल आज़ारी ना हो, तस्बीहें ज़्यादा कर दी, वाह वाह तस्बीहां ज़्यादा कर छड़ियां तो हुसैन पाक आ गए, कोल आए और अर्ज की थी मौला अगर तुसी मेरी खातर 70 तस्बीहां कितियां नहीं, अगर मेरी खातर आपने 70 तस्बीह पढ़ी है, उस रबू अल्लाह की रबूबियत की कसम है जिसके कब्जे में मेरी रूह है, मुझे अपनी रूह और रब की कसम है करबला में मैं 72 कुर्बानियां दूंगा। सुभान अल्लाह हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद कायदे आज़म पाक जिंदाबाद कायदे आज़म पाक जिंदाबाद कायदे आज़म पाक जिंदाबाद कायदे आज़म पाक जिंदाबाद। अब देखो वो कौन है, रसूलुल्लाह हैं। वो कौन हैं, हजूर अल्लाह के नायब हैं। वो कौन हैं, रहमतुल्लाह अलमीन हैं। वो कौन हैं, वारिसिल औलाद के नायब हैं। वो कौन हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु। आप सजदे में हैं, हुसैन ऊपर आ गया, सुभान अल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ऊपर आ गए। जब ऊपर तशरीफ ले आए तो आपने 70 तस्बीह पढ़ी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तो जब आपने पढ़ी, आपने सजदे में ही कहा हुसैन मैंने तुम्हारी खातर 70 तस्बीह पढ़ी हैं क्योंकि तुम्हारी दिल आज़ारी ना हो। अर्ज़ किया बाबा जी मुझे आपकी रहमतुल्लाह अलमीन की कसम है, करबला में आज आपने 70 तस्बीह पढ़ी है, करबला में बदसा गटसा ना वाह वाह 72 कुर्बानियाँ दूंगा। वो है हुसैन मेरे भाइयों, वो हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुसैन के गुलू से बोसा करते थे। बेशक तो साहबा ने अर्ज़ की मौला इमाम वाली मकाम की गुलू से बोसा करते हैं, आमा ये मेरा बेटा शहीद होगा। सहाबियों को हजूर ने फरमाया मेरे भाइयों आपका लक़ब है, आपका शहीद लक़ब है। लोग आपको कहा करते थे वो शहीद जा रहा है, जिसका लक़ब होवे मेरा लक़ब अली बाबा सारे अंदर के नहीं लक़ब है। हुण शबीर हुसैन अपना मुकीमी इनका लक़ब हो गया। हुसैन पाक का लक़ब था शहीद, लक़ब था सैयद। हो वाह 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 जी, इन्होंने लक़ब सैयद है, वाह वाह तो सारे सरदार थे हजूर दे गुलाम ने। बेशक वो हुसैन हसन मुश्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने 2 तख्तियाँ लिखी, ज़रा गौर कीजिएगा। 2 तख्तियाँ लिखी, बहुत खूबसूरत लगी। आप सीधा गए, आबदा जाहिदा मखदूमा मासूमा हज़रत फातिमा ज़हरा जन्नत खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अम्मा जी दसो मेरी तख्ती सोनी है कि हुसैन पाक दी? आपने देखी अम्मा जी, मैं आख्या हसन दी दे हुसैन पाक दी दिल आज़ारी, जे हुसैन पाक दी अखा हसन पाक दी दिल आज़ारी। अर्ज़ की जाओ अली अल मुर्तज़ा हैदर करार को ले जाओ, हैदर करार शेर खुदा के पास। बाबा जी बताएं मेरी फट्टी खूबसूरत है या भाई बड़े हसन की? आपने हमारा अम्मा के पास गए जी, उन्होंने आपके पास भेजा। अम्मा मैं दिल आज़ारी क्यों करा, वाह जाओ अपने नाना पाक देखो। वाह क्या हजूर को हजर या बाबा नाना पाक दसो। हुसैन पाक ने फरमाया मेरी तख्ती खूबसूरत है या हसन मुश्तबा भाई की तख्ती फट्टी खूबसूरत लिखी हुई है। आप हमारा अली मुर्तज़ा मामा के माँ के पास गए हैं आप अपनी वालदा? जी जी। मैं क्या कहा जी आपके पास भेज दिया। मैं अगर न दिल आज़ारी नहीं की थी तो मैं क्यों करा। वाह वाह क्या वाह आंखें बंद की उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। सुभान अल्लाह यूं ही आंखें बंद की जिब्रील हाजिर हुआ की या आका अल्लाह सलाम भेजता है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील तकिए करम पता कि फिदा काबी व उम्मी, मेरी माँ मेरा बाप जनाब के जोड़े पे फिदा। क्या मौला अल्लाह सलाम भेजता है। अल्लाह फरमाता है कि दोनों तख्तियों को चौक में रख दिए जाए, फैसला अल्लाह करेगा। वाह वाह दोनों तख्तियों को चौक में रख दिया गया और हजूर भी ऊपर देख रहे हैं, सहाबा भी ऊपर देख रहे हैं। कोई चीज़ आ रही है, जब नज़दीक पहुंची तो देखी, जब फट्टी के ऊपर
گری تو 2 ٹوٹے ہو گئے. وہ سیب تھا, اللہ نے فرمایا 2 ٹوٹے کر دیے, ایک حسن پاک کی تختی پر, ایک حسین پاک کی تختی پر. اللہ نے فرمایا اے محمد تیری اولاد ہے, اس لیے دونوں کی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. شاہین اعظم پاک زندہ باد 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 شاہین اعظم پاک. زندہ باد. مجھے یہ بتاؤ, جنت خاتون رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ دل آزاری نہیں کی. حیدر کرار نے کیا کیا؟ دل آزاری نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دل آزاری نہیں کی. اللہ پاک نے کیا کیا؟ دل آزاری نہیں کی. ملعونہ نے کبھی برداشت کی نہیں دل آزاری کی. وہ لعنتی ہیں, یاد رکھنا, وہ لعنتی ہیں, وہ خبیث ہیں, بلکہ لعین ہیں. ان دیکھو سارے نام رکھتے نے, غلام حسین, غلام حسن, کوئی رکھتا ہے قاسم, کوئی رکھتا ہے آبد, کوئی رکھتا ہے زین العابدین, کوئی رکھتا ہے باقر, کوئی رکھتا ہے اون, کوئی رکھتا ہے محمد, غلام محمد. ہاں ہاں ہاں. کیا بات. کوئی پاکاں دے نام رکھتا ہے, کوئی انہاں ملعونہ دا کوئی نام رکھتا ہے. کوئی پتہ ہے نام دے وچ بھی لعنت مل جائے گی. اس واسطے میرے پترو انہاں دے نام انہاں تے اللہ نے بے شمار پا دیتی. میرے بھائیو دوستو, تو اللہ نے دل آزاری نہیں کی تھی, جن دی رب دل آزاری نہیں کر رہا. اگر ان دی جس نے دل آزاری کی تھی انہیں رب نال جنگ کی تھی. استغفر اللہ. اللہ وہ حسین جس کے حضور ہونٹوں سے بوسہ کرتے تھے, وہ حسین جس کے حضور گلو سے بوسہ کرتے تھے, وہ حسین کندھوں پہ سواری کرنے والا, وہ حسین زلفوں کی باغیں بنانے والا, وہ حسین حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم امیر المومنین امیر المسلمین, آپ کا بیٹا عبداللہ اور امام حسین شہزادہ کونین آپس میں کھیڈن لگ گئے. کھیڑ دے واری آ گئی حسین پاک دی. انہوں نے آخیا عبداللہ نے عمر فاروق کے صاحبزادے نے پھر واری دیا, میں نکام یاد آ گیا ہے, میں کام کر کے آ کے واری دیواں گا ضرور. انہوں نے کہا نہیں پہلے واری دے. انہیں ہاتھ پکڑے, میں ہوئے غلام زادے. اللہ اکبر. ہوئے غلام زادے, تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ہاتھ کو پکڑنے کی؟ ہو سکا میں غلام زادہ, میرا باپ وقت حاکم ہے, امیر المومنین ہے, خلیفہ دوم ہے, اس وقت تخت پر بیٹھا ہے. اما کیا ہوا ہے تو ہمارا غلام. واہ واہ. وہ ساکیا مڑی تھائی کھلو, میں ہونے آ کے دسنا. اما جا پھر میں کھلوتا. حضور بھی غصے آ گئے جلال والے صاحب. کیا بات کیا بات. حسین پاک دی جلالیت, رب دی جلالیت, رب جانے یا حسین جانے. رب کی جلالیت ہے, حسین پاک کی جلالیت. اما جاؤ لے آؤ جس کو مرضی لے آؤ. بھجدا گیا, ابا بیٹھویا سو عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اے بابا جی حسین پاک کھڑے نے, واری نہیں دیتی تو میں گل کی اگو. انہوں نے کیا جا غلام زادے, آپ نے حسین پاک نے کیا ہے جی کیا ہے, آپ جتیاں نہیں پائیاں بھج پائے. واہ واہ. لوگ آخیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہویا. دوڑ دے سیدھا گئے حسین پاک گراؤنڈ کھڑے سن. جا کے کہ یا حسین تسی کیا ہے عبداللہ نے غلام زادہ, تو بھی غلام, تیرا باپ عمر بھی غلام. ہاں کیا ہے, ہاں میں لکھ کے دیو پھر. واہ واہ. کیا بات کیا بات. کاغذ دیتا, پینسل دیتا, اتنے لکھا عبداللہ, اس کا باپ عمر, محرر رہو پیر امام حسین علیہ السلام, یہ ہمارے غلام ہیں. آپ نے ہاتھ بوسہ کیتا, سلام کیتا, واپس تو رہا. عبداللہ پریشان واپس تختہ پہ جمع. اے لوگو میری وصیت سن لو, جب میں مر جاؤں یہ رکا میرے سرہانے رکھ دینا. جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کہ مر ربوں کا, میں کہہ دوں گا مینوں کسے شاید نہیں پتا, میں تو حسین دا غلام. واہ واہ. سبحان اللہ. رب کیا جانے یا بات. حسین جانے. کیا بات کیا بات. رب جانے یا حسین جانے. میں حسین دا غلام ہاں, دے دینی وہ فرشتے آپ پہ ہی واگ جاسے. واہ واہ. کیا بات. صاحب یہ رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے, اے رکا رکھ دیا سرانے. اللہ اکبر. کیا بات. ایک عام پیر فقیر ولی دا کوئی خلیفہ ہوئے, ان دی بڑی سیڈ لیندا ہے, رسول اللہ دا خلیفہ ہے. واہ واہ. کیا بات کیا بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستار رکھی ہے اس کے سر پر. امیر المومنین ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. اس واسطے میرے پترو, میرے دوستو, جہاں پیر دا پتر ہوگی ان دا خیال رکھنا چاہیے.
کیونکہ ان کے دو مقام نے. ہاں اگر صحیح رستے پہ ہو, اہدنا الصراط المستقیم پر ہو, اگر راہ سیدھا ہو تو پھر, اگر نہیں تو پھر پیر نہیں منو. اگلے نہیں بہندے چاچے نے رگڑ دیتا تب جیسا بھی رہا تب او نوح علیہ السلام پتر نے رگڑ دیتا, فرق ہو گیا. میرے بھائیوں رشتے میں نہیں بہندے, بس انما الاعمال بالنیات. نہ رب چہرے دیکھتا ہے حسین ہیں یا کوڑے ہیں, بد صورت ہیں یا حسین ہیں, نہ وہ عمل دیکھتا ہے کہ بادگار ہے یا بدکار ہے, وہ دل کی نیت دیکھتا ہے. نیت صفا تو منزل آسان, رب جانے یا حسین جانے. اس واسطے میرے بھائیوں حسین پاک علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کو دین کو زندہ کیا. اور میرے بھائیوں دین کلمہ حضور نے بتلایا ہے, حیدر کرار نے چلایا ہے. یاد رکھنا, کلمہ حضور نے بتلایا ہے, حیدر کرار نے چلایا ہے. بے شک دین حضور نے بتلایا ہے, حیدر کرار نے چلایا ہے, اور کلمہ حضور نے بتلایا ہے, حسین نے چلایا ہے. واہ واہ. ہاں ہاں بے شک رب جانے یا حسین جانے. یہ واسطے اسی بچ گئے, شکر اتنے حسین دے آئے, بے شک اتنے ہی حسین پاک دے. ہاں حضرت پیر امام حسین جے وہ حسین پاک سارن بخشاندے نے, تو شبیہ امام حسین اور سیدنا پیر محمد نیاز حسین. اس واسطے کیا بات. میرے دوستو, ایک حسین ایک شبیہ حسین, واہ واہ کیا بات. ایک حسین ہے ایک شبیہ حسین ہے. ہر دور میں جس وقت وہ جاتے ہیں, جس سے اپنا دے جاتے ہیں, وہ خود ہی ہوتے ہیں. واہ واہ کیا بات. حسین ہے, واہ واہ کیا بات. امام جلوی کے نور العین ہیں, اگے بولیا نہیں ہوں, امام جلوی کے نور العین ہیں, شبیہ امام حسین ہیں, پیر محمد نیاز حسین ہیں, دونوں جہاں کے بادشاہ. یا الہی کر سبحان اللہ. علینا البلاغ المبین.